الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے درس میں ہم نفل نمازوں کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، نفل نمازوں کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقتہ نمازوں کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ان 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری نمازیں پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے 50 وقت کی نمازیں عطا کی، لیکن پھر بات چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کرتے ہوئے بالآخر 5 نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر واجب قرار دیا اور کہا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اگر کوئی ان 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ لیتا ہے، پابندی کر لیتا ہے، تو 50 وقت کے نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک زیادہ بنا کر دیتا ہے، تو اس حساب سے کم از کم 5 وقت کی نمازوں کی نیکی تو 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نمازوں کو واجب بنایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اور بھی بہت ساری نمازیں پسندیدہ ہیں جن کو ہم نفل نمازیں کہتے ہیں۔ فرض کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، تمام نمازیں نفل ہیں۔ نفل کا مطلب زائد، فرض اور واجب کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ ہاں، اب اس نفل میں بعض نفل نمازیں ہیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کرنے پر ہم کو ابھارا، اس کی فضیلتیں بتلائیں، اللہ کے رسول نے بھی اس کی خوب پابندی کی۔ تو بعض نفل نمازیں سنت مؤکدہ کے درجے پر ہیں، بعض نفل نمازیں اس کے نیچے۔ تو اس طرح 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، تمام نمازیں نفل ہیں۔ انہی نمازوں میں سے سنت مؤکدہ اور دیگر سنت نمازیں بھی آتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کسی نماز کو واجب بنایا ہے ایک رات اور ایک دن میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تم چاہو تو رات دن میں، ایک دن میں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں پڑھو، تطوع نمازیں پڑھو۔ نفل، تطوع، مستحب، سنت تمام ایک ہی مطلب میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ایک رات اور ایک دن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نمازیں واجب بنائی ہیں، اگر تم چاہو تو نفل نمازیں پڑھو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، پوری نمازیں نفل میں شمار ہوتی ہیں۔ اب ان نفل نمازوں سے ہم کو فائدہ جو ہوگا وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ۔ کوئی بندہ فرض کے معاملے میں کوتا ہے، نفل عبادتیں کر رہا ہے، تو اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوگی۔ فرض واجبات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کوئی نفل کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ بات آئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے ولی کو تکلیف دے گا، میرے دوست کو تکلیف دے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کے دوست کو، اللہ کے قریب مقرب بندے کو، ولی کو تکلیف دیتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، تو ولی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس نیک بندے کو، صالح بندے کو ان لوگوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ
جواب دینے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے خلاف یہ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتلاتا ہے کہ وہ ولی کون ہے۔ ولی وہ نہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی طرح عجیب قسم کا کوئی کام کر کے دکھا دیا، انوکھی بات ہو گئی اس سے تو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ولی ہے۔ وہ ولی صفت انسان ہے۔ تو ولی کون ہے اس معاملے میں لوگوں کا معیار بالکل عجیب۔ ولی تو وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو، تقوی ہو، عمل صالح ہو، جیسے کہ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ ولی وہ ہے جو سب سے پہلے تو فرض اور واجبی اعمال کے ذریعے میری قربت اس کو حاصل ہوتی ہے، میرے قریب وہ آتا ہے، چاہے وہ نماز 5 وقتہ نمازوں کی شکل میں ہو، رمضان کے روزوں کی شکل میں ہو، یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں ماں باپ کی خدمت واجب، بچوں کی صحیح تربیت واجب۔ تو اس طرح واجبی کاموں کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور مجھ سے قریب آنے کے لیے وہ بندہ نفل عبادتوں کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو نفل عبادتوں کی پابندی کے بعد وہ اتنا مجھ سے قریب ہو جاتا ہے کہ فَأَنَا أُحِبُّهُ، میں اس بندے کو چاہنے لگتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہم کو نصیب ہوگی واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی سے، اور قربت کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ کی قربت، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت۔ اب جب اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ایک دوسری روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فرشتوں کے سردار کو بلا کر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جبریل، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اس بندے سے محبت رکھیے۔ چنانچہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں تو فرشتوں کو، تمام آسمان کے لوگوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے، میں بھی محبت رکھتا ہوں، چنانچہ تم لوگ بھی اس بندے کو چاہنا۔ تو تمام فرشتے اس بندے کو چاہنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ثم یوضع له القبول فی الدنیا، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، نیک لوگوں کے، صالح لوگوں کے دلوں کے اندر۔ تو فرشتوں کی محبت، لوگوں کی محبت نصیب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، پھر وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور دوں گا، اس کی دعا کو میں قبول کروں گا۔ اگر کسی مصیبت سے وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا۔ تو نفل کے اہتمام کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، فرشتوں کی محبت، دنیا والوں میں صالحین کی محبت، پھر اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت۔ مصیبتوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہم کو نصیب ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بہت اہم فائدہ نفل عبادتوں کا یہ ہے کہ نفل عبادتوں کے ذریعے ہماری فرض عبادتوں کی کمی بیشی کو پورا کر دیا جائے گا۔ جو بھی نقص، جو بھی کمی ہوگی ہماری فرض عبادتوں میں، اور کمی کو ہونا ہی ہے، ہماری نمازیں جیسی ہونی چاہیے ویسے تو نہیں ہو سکتی، اتنا خلوص کہاں ہے، اتنا خشوع کہاں ہے۔ ہمارے روزے رمضان کے جیسے ہونے چاہیے ویسے تو نہیں ہو سکتے، روزے کی حالت میں ہم لغو اور لہو کام کر لیتے ہیں، روزے کے خلاف بہت سارے حرکات ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں ضرور بضرور ہماری نمازوں میں نقص ہوگا، ہمارے روزوں میں نقص ہوگا، کمی ہوگی، کئی روزے ہم سے چھوٹ گئے ہوں گے، کئی نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہوں گی، اور جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، جو روزے ہم نے رکھے ہیں، خود ان روزوں کا، ان نمازوں کا کیا حال ہمیں نہیں معلوم۔ تو ضرور کمی بیشی تو ہوگی۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ان عبادتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا تو ہوگا کیا؟ اگر ہمارے پاس نفل عبادتیں ہوں گی اسی قبیل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو نفل عبادتوں کے ذریعے پورا کر دے گا۔ ابو داود کی حدیث نمبر
860 پر 4 میں 864 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی نماز میں کچھ کمی ہو فرض نمازوں میں تو نفل نمازوں سے اس کمی کو دور کر دیا جائے گا۔ اگر رمضان کے واجبی روزوں میں کچھ کمی ہو تو نفل روزوں کے ذریعے پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ، ایام التشریق، تو ان کے ذریعے ایام البیض، ان کے روزوں کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو صدقات کے نفل صدقات کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ نوافل کے اہتمام کا بہت بڑا فائدہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفل نمازیں، نفل عبادتوں کی پابندی کریں۔ اب اس کے بعد نفل نمازوں کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، آپ جب چاہے نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے بعض نفل نمازوں کی تاکید احادیث کے اندر آئی ہے جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے، ان اوقات میں ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے، ورنہ عام نفل نمازوں کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، لیکن ہاں بعض اوقات میں نفل نمازوں کے پڑھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، پڑھنے سے روکا۔ وہ اوقات کیا ہیں؟ ایک ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت، دوسرا وقت ہے سورج جب بالکل درمیان میں، آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے اس وقت، تیسرا سورج کے غروب ہوتے سمے، چوتھا فجر کی 2 رکعتوں کے ادا کر لینے کے بعد، یعنی فرض نماز، فجر کی فرض نماز ادا کر لینے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، اور پانچواں عصر کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلوع آفتاب اور جب سورج درمیان میں ہوتا ہے اور غروب آفتاب، ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھو اور اپنے موتا کو ان اوقات میں دفن نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا۔ تو یہ 5 اوقات نفل نمازوں کے لیے ممنوع ہیں، ورنہ کسی نے فرض نماز ادا نہیں کی، وہ جاگ کر دیکھتا ہے، جب وہ جاگتا ہے گرچہ وہ وقت طلوع آفتاب کا ہو، وہ جاگ کر وضو کر کے نماز پڑھ لے، گرچہ طلوع آفتاب کا وقت ہو، کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، سو گیا بندہ، جیسے ہی جاگا غروب آفتاب کا وقت ہو، پھر بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں غروب آفتاب کے لیے، بلکہ فوراً وضو کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ تو فرض نمازوں کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اہل علم کہتے ہیں کہ وہ نمازیں جن کا کوئی سبب ہو، کوئی ریزن ہو، مثال کے طور پر جنازے کی نماز ہے، یا کہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا، جنازے کی نماز، تو اس طرح ان نمازوں کے لیے بھی یہ ممانعت نہیں۔ فجر کی نماز کسی نے ادا کی ایک مسجد میں، ادا کر لینے کے بعد کسی دوسری مسجد میں وہ بندہ داخل ہوا تو تحیۃ المسجد 2 رکعت وہ پڑھ سکتا ہے۔ فجر کے ادا کر لینے کے بعد کسی نے عصر کی نماز ادا کی، پھر کسی دوسری مسجد میں داخل ہوا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح غروب آفتاب کے وقت بھی پڑھنے کی اجازت ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن جہاں تک طلوع آفتاب کا، غروب آفتاب کا اور سورج کے درمیان میں ہونے کا مسئلہ ہے، تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ انتظار کر لینے سے کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے وقت نفل نماز پڑھنے سے پرہیز کر لے، تھوڑا انتظار کر لے، لیکن ہاں فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد وقت لمبا ہے، اس وقت کوئی تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنا چاہے یا کہ
صلاۃ الجنازہ جنازے کی نماز پڑھنا چاہے، کوئی ممانعت نہیں، انشاءاللہ ان نمازوں کا پڑھنا جائز ہے۔ عام نفل نمازیں ان 5 اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روکا۔ وہ ممانعت عام نفل نمازوں کے لیے ہے۔ کسی کی نماز چھوٹ گئی فرض نماز، وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، یا کہ جنازے کی نماز ہے، تحیۃ المسجد جیسی نمازیں ہیں، وہ نفل نماز جن کا کوئی ریزن ہو، کوئی سبب ہو، ان نمازوں کے لیے بھی یہ ممانعت نہیں۔ عام نفل نمازیں ان 5 اوقات میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نفل عبادتیں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔